قد السماء الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمامی احباب ایک مرتبہ بآواز بلند درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ جب تک شاہد کام مکمل کرتے آپ درود پڑھتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پھر پڑھیں درود آپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ابھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، اب حق 4 یار کی نسبت سے 4تھی مرتبہ بھی پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ 5 دن کی نسبت سے 5ویں دفعہ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان من، یاران طریقت اہلیان محبت، کچھ روز قبل 22 مارچ کے عظیم الشان روحانی اجتماع میں آپ اور ہم اپنی روحانی غذا کا اہتمام کر رہے تھے، تو اس روز یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ گلشن آباد ہے، ایک باغ مہک رہا ہے اور اس باغ میں مختلف رنگوں کے پھول مریدین کی صورت میں، کوئی پھول لاہور سے تھا، کوئی پھول اسلام آباد سے تھا، کوئی گجرانوالہ سے تھا، کوئی ناروال شکرگر سے قلعہ سے، کوئی پھول پسرور سے تھا، کوئی کنجرور سے تھا۔ تو مختلف رنگوں کے پھول اس روز اپنے یار کو مل کے کھل کھل کے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کی یہ خوشی آپ لوگوں کے چہروں کی شادابیوں سے عیاں ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اج یار ملیندے یاراں نوں جویں بلبل پھل بہاراں نوں۔ تو اس روز جس طرح ایک بلبل پھول سے مل کے خوش ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا کہ مریدین اپنے یار سے مل کے خوش ہو رہے تھے، اور جو دلوں میں خزاں پرورش پا رہی تھی، پروان چڑھ رہی تھی، اس روز یاد محبوب نے عشق کی، درد کی اور پورے شباب سے، حقیقتوں سے پردے ہٹا کے ایسی صبا چلائی کہ ہر یعقوبی پھول مہکنا شروع ہو گیا، اور یہ انشاءاللہ مہک رہا ہے اور مہکتا ہی رہے گا انشاءاللہ سے۔ یہ میرے شیخ کا باغ ہے، یہ ہیبت پور شریف، یہ انہوں نے یہ الحمدللہ بوٹا لگایا ہے، تو اس کے ہر پھول کی، یہ جتنے مریدین ہیں یہ میرے شیخ کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی خوشبو نرالی۔ یہاں خون بھی موجود ہے اور پھول بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو یاد محبوب ہے در حقیقت یہ عاشقوں کا زمانہ ہے، یہ محبین کا، طالبین کا، سالکین کا زمانہ ہے، یہ دیوانوں کا، مستانوں کا، پروانوں کا زمانہ ہے، یہ وصل کا زمانہ ہے، یہ اپنے محبوب سے ملاقاتوں کا زمانہ ہے، بلکہ یہ محبوب کی آنکھ سے آنکھ ملا کے محبوب کو تکنے کا زمانہ ہے۔ آنکھ سے آنکھ ملا کر میرا ایمان لیا، تو وہی شخص ہے میں نے پہچان لیا۔ کچھ تو بات ہوگی ان کی نظر میں، کوئی جادو تو ہوگا ان کی نظر میں، کہ جس پر بھی پڑی جگر کے پار ہو گئی۔ تو کوئی یہ جو شیخ کی ہمارے کی نگاہ ہے، یہ بالکل سمجھے کہ جادوگر کی نگاہ ہے، کہ جس کی طرف بھی پڑی ہے اس کے جگر کے آر پار ہوئی ہے، اور پھر خالی آر پار نہیں ہوئی بلکہ عشق کے دیے روشن کیے ہیں،
اور عشق کے دیے بھی ایسے روشن کیے ہیں کہ جس اندھیری نگری سے الحمدللہ یعقوبی پھول گزر کے گیا ہے، وہ گلیاں، وہ چوراہے وہ روشن کرتا گیا ہے۔ تو یہ میرے یاد شیخ کی نگاہ کا کمال ہے، اور یہ ہمارے شیخ کی عطا کردہ یاد محبوب کا کمال ہے۔ اور یہ یاد محبوب چاہتوں کو پالنے اور پیر بھائیوں کے درمیان محبت کے اس عظیم اور روحانی رشتے کو مضبوط کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ تمناؤں کی، آرزوؤں کی چھاؤں میں، آرزوؤں کے کھیتوں کے اندر ایک عشق کا پھول لگانے کا زمانہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ انسان تمنائیں رکھتا ہے، آرزویں رکھتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ کہاں پروان چڑھتی ہیں؟ وہ ایک کھیتی ہوتی ہے، لیکن اس کھیتی میں شیطان بھی اپنا بیج بوتا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت صاحب نے بھی یاد محبوب کا بیج بو کے وہاں بجائے یہ کہ حسد بغض اگاتے، انہوں نے عشق اور محبت کی دولت سے کلیاں جو ہے نا پھول روشن ہیں۔ یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنی گہری باتیں کرتے تو پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں نے تو اپنے شیخ کا جو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہی رہنا ہے۔ وہ انشاءاللہ باتیں، وہ جو یاد محبوب کے جام ہیں وہ آپ کو میں نے پلاتے رہنے ہیں۔ آپ اس سے سیر ہوں گے تو آپ کو یہاں بھی استفادہ ہوگا، آگے بھی استفادہ ہوگا، ورنہ کاش کہ کوئی اہل معرفت میرے سامنے بیٹھے، کوئی جناب، کوئی محقق، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی فلاسفر بیٹھا ہو تو وہ میری اس درد کو سمجھے، وہ میرے الفاظ کو سمجھے، وہ میری باتوں کو سمجھے کہ اتنی سی عمر میں اتنی معرفت اور اتنے عشق کے سمندر میں غوطہ زنی، یہ در حقیقت میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ الحمدللہ میرے پردادا جان کی نگاہ لطف کا کمال ہے، یہ میرے دادا جان کی دی ہوئی گرتی کا کمال ہے، یہ میرے والد محترم کی اپنے رب اور رب کے محبوب سے وفاؤں اور اداؤں کا کمال ہے، یہ الحمدللہ میرے شیخ و مربی کی عطاؤں کا کمال ہے۔ یہ جو حسن میں سارا حسن ہے یہ در حقیقت انہی کا حسن ہے، یہ انہی کا کمال ہے۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کے دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ ہٹا کے دیکھ، کوئی دیکھنے والا ہو تو صحیح۔ اس میں ہمارے تو کوئی کمال کی بات نہیں، یہ سارا کمال، یہ سارا فیض الحمدللہ ان کا ہے۔ تو در حقیقت زندہ باد، زندہ باد، انشاءاللہ بلند آواز سے کہیں فیضان یعقوبی انشاءاللہ سے وجہ انشاءاللہ عز و جل۔ عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں اور اخلاص کی چھاؤں میں محب سے محبوب کو ملانے کا کام یہ یاد محبوب کرتی ہے۔ اور میرے قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں نا کہ تیرے مکھ دی قسم، واہ زلف دی قسم، تیری جان دی قسم، تو آ ملوے بن تو خاک یعقوب، ملے پھر محبوب دسیا عشق اے خوب، تو آ ملوے۔ تو محبوب کو محبوب سے ملانا یہ در حقیقت یاد محبوب کا کمال ہے۔ اور جب بھی ہم نے گپت اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں بیٹھ کے ساتھ یاد محبوب کو ہاتھ میں تھاما اور ایک شعر بھی اس کا ہم نے پڑھا، ایک شعر بھی پڑھنے کی دیر تھی تو جو خزاں پرورش پا رہی تھی، جو خزاں تھی دلوں میں، وہ ایسے بہار بنی کہ جو دل میں کلی تھی اسے پورے کا پورا عشق مصطفیٰ کا گلستان بنا دیا۔ یہ یاد محبوب کا کمال ہے، اور یہ یاد محبوب وہ چنگیارے ہیں، یہ وہ چنگیاری ہے کہ جو جب بھی دل میں شرارے برکاتی ہے تو دلوں سے حسد، بغض، کینہ، چغلیاں، نفرتیں، قدورتیں، ان سب چیزوں کو جلا کے خاک کرنا اور عشق مصطفیٰ سے اس دل کو آباد کرنا یاد محبوب کا کمال ہے۔ اب اس سے قبل کہ ہم اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کریں، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم یہ یاد محبوب کے جام پی پی کے تو دل کو صاف کرتے جائیں اور اس سے اس طرح کا بنائیں کہ ہمارا محبوب اسے پسند فرما لے۔ میں آج بیٹھا ہوا تھا تو سوچ رہا تھا کہ آج میں آپ کو کیا سناؤں، تو وہاں کسی نے ذکر کیا سونے کا، تو میری پرواز بھی، پھر میرا پرندہ بھی اڑا عشق کا، اس نے کہا چل آج سونے کی ہی بات کر۔ آج میں آپ کو اصلی اور نقلی سونے کی پہچان بتاتا ہوں، اور اسے میں بتانے کے لیے مولانا روم اور خواجہ محمد یعقوب کا سہارا لوں گا۔ آپ کے شیخ کا اور عاشقوں کے سلطان کا سہارا لیتے لیتے ہم اس سونے کو سمجھیں گے، اصلی سونا کیا ہے، نقلی۔ آپ نے سونا تو دیکھا ہوگا، سب نے، سب کی آنکھوں سے کبھی نہ کبھی تو دیکھتا ہے، گزرا ہی ہے نا سونا۔ اب سونا جس کے پاس ہو
اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا وقار بلند ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کے پاس بھائی سونا ہے، اور سونا چونکہ مال کی علامت ہے. تو آج کل تو دنیا کا دور ہے، یہ اعمال نہیں مال ہی دیکھتے ہیں. ہم تکریم اس کی کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو. اعمال والے کی تکریم ہمارے پہ فرض نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے کیا، یہ ساری ساری رات روتا رہتا ہے، یہ ساری ساری رات سجدوں میں رہتا ہے، اس کا کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، ٹھیک ٹھاٹ باٹ ہو، اس کی اچھی گاڑی ہو، ہم مانتے بھی اسے نہیں، اس کے پاس مال بھرا ہے. تو یہ سونا مال کی علامت ہے. اب ایک سونا اصلی ہوتا ہے، ایک نقلی. اب نقلی سونا کسی کے پاس ہو، کیا خیال ہے اس کی تکریم عزت ہوگی؟ کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہی نہیں. وہ کہے گا کہ یار دیکھو کتنا فراڈی ہے، 2 نمبری کر رہے ہیں. ایک تو سونا نقلی، اور اوپر سے اپنے بناوٹ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ ظاہر کروا رہا ہے کہ میں جناب اصلی سونا لیے پھروں، میرے پاس بڑی دولت، بڑا کمال، بڑی مہارت، میرے پاس بڑا مال ہے. تو یہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ دکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں کی رنگت بھی ایک جیسی ہے، دونوں کی چمک بھی ایک جیسی ہے. کئی تو آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا، خواتین ایسا آرٹیفیشل سونا پہنتی ہیں کہ وہ اتنا چمک رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اصل یہی پہننا ہوگا. اسی طرح ہی ہے نا. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. یہ سونے اصلی اور نقلی کو پہچاننا یہ بڑے ماہر کام ہے، یہ بڑے مہارت کا کام ہے. یہ ہر کوئی پہچان نہیں سکتا. اس کے پہچاننے کے لیے سنیارے کیا کام کرتے ہیں؟ حالانکہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن جب بھی تم لے کے جاؤ گے نا اصلی سونا، اس کی قیمت اور ہوگی. اور جب تم لے کے جاؤ گے نقلی سونا، اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. وہ بلکہ بیکار ہوگا، نکارا ہوگا، اور تمہاری تذلیل اور تمہاری انسلٹ کا باعث بنے گا کہ اتنا جناب اچھا بندہ ہو کے، اتنا معزز ہو کے، تو یہ 2 نمبری ہمارے ساتھ کر رہے ہو. اصل سونا لاؤ، خالص شے لاؤ. اب اس اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کرتے ہو؟ کچھ لوگ اسے کسوٹی کہتے ہیں اور کچھ اسے کسبٹی کہتے ہیں. کسوٹی وہ چیز ہے جو اصلی خالص سونے میں اور ناقص نقلی سونے میں کی پہچان کرواتی ہے. وہ کسوٹی لیتا ہے سنیارہ، وہ یہ میری طرف دیکھیں ذرا، اسے پھر نا وہ کسوٹی کو رگڑتا ہے سونے کے ساتھ، وہ جس نے رنگ چڑھایا ہوتا ہے. جیسے ہی اسے کسوٹی کو رگڑے گا تو وہ دیکھے گا کہ نیچے سے اس کی اصلیت باہر آ جائے گی. اس کا جو اوپر روپ چڑھایا ہوا ہے نا، جو اس نے رنگت چڑھائی ہوئی ہے، وہ بالکل پھٹ جائے گی، وہ پردے چاک ہو جائیں گے، اور جو اس کی اصل شے تھی نیچے سے وہ باہر آ جائے گی. اور اگر ہم اصلی سونے سے اس کسوٹی کو سارا دن ساری رات بھی رگڑتے رہے تو اصلی کبھی بھی اپنی اصل کو نہیں چھوڑے گا. اصلی سونا کبھی اپنی رنگت کو نہیں چھوڑے گا. وہ ہمیشہ اپنی اصل پہ برقرار رہے گا، کیونکہ وہ اندر سے بھی ایک ہے، باہر سے بھی. دل بر صفائی مانگدا اندر سے باہر دی. تو اندر سے بھی وہ سونا ایک ہے، باہر سے بھی وہ سونا ایک ہے. اسے جتنی مرضی کسوٹیاں سے رگڑتے رہو، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی اپنی رنگت نہیں چھوڑے گا. اب یہاں پہ جو میں آپ کو زمینی حقائق سے روحانی حقائق بتانا چاہتا ہوں، یہ جو دنیاوی مثال دے کے روحانی مثال سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سنو. جس طرح اس سونے کو پرکھنے کے لیے تمہاری آنکھوں سے تم بالکل تمہارے سامنے دونوں سونے لا کے رکھے تو نہیں پہچان پاؤ گے. جتنی مرضی تمہاری آنکھیں جو ہے نا، بے شک اینک نہیں بھی لگی پھر بھی تم نہیں پہچان، جتنی مرضی نظر تیز ہو، لیکن سونا نہیں پہچان پاؤ گے. اسے پہچاننے کے لیے کسوٹی کا سہارا چاہیے. تو اسی طرح 2 طرح کے شیخ ہوتے ہیں. ایک جس نے دکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے جبہ دستار، ایک جیسے ہی جناب لباس، اور ایک جیسے ہی ان کی داڑھی، ایک جیسے ہی چہرے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک اصلی ہوتا ہے، ایک نقلی ہوتا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ان دونوں میں پہچان ہو، ایک نے تو ویسے ہی روپ اپنا بنایا ہوا ہے اور ویسے ہی اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے، اور ایک کامل شیخ سونے کی طرح ہوتا ہے. اگر تم ان میں پہچان کرنا چاہتے ہو تو پھر عشق رسول کی کسوٹی لے کے آؤ. جو دیکھو عشق رسول کی کسوٹی لا کے پہچان کرو، دیکھو کہ جو ساری رات اپنی جبیں کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے، سمجھو کہ وہ اصلی سونا ہے. اور جو ساری ساری رات آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنے یار کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھو وہ اصلی سونا ہے. اور جس نے ساری رات سو کے گزار دی اور جسے عبادت، ریاضت، شریعت و حقیقت کا پتہ نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس نے بھی اس سونے کی مانند صرف لبادہ اڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی میل کچیلی ہے، اس کے اندر بھی اور کچھ نہیں ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھائی ایک بات. اب یہاں سے جو میں آپ کو ایک نقطہ، یہ تو بڑی اگلی منزل ہے. اب جو تھوڑا سا پیچھے آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھے آپ. اب مجھے بتائیں، مرید بھی اسی طرح، جس طرح پیر 2 طرح کے ہیں نا. یہاں آپ نے بنارسی ٹھگ بڑے دیکھے ہوں گے، پیر ملتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ جناب، گلی بازار ہر نکڑ پہ آپ کو پیر ملے گا. تو کیا آپ اسے ولایت کی مہر لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا ولی ہے؟ نہیں، وہ بناوٹی پیر ہے، وہ نقلی پیر ہے. اصل جو پیر ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں، کیونکہ ان کا اندر دل پر صفائی مانگدا اندر سے باہر دی. ان کا اندر بھی سونے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا باہر بھی سونے کی طرح. اسی طرح جو مرید ہے اس کی بھی 2 شکلیں ہیں. ایک مرید جس نے فقط لبادہ اور آیا، ہاتھ چوما،
بیعت کی جناب میں مرید ہو گیا بس ٹھیک ہے، ایک وہ مرید ہے۔ ایک مرید وہ ہے جو ساری ساری رات اپنے شیخ کے عشق میں روتا ہے، ساری ساری رات خود کو جلاتا ہے، ساری ساری رات اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں۔ اب ان کی اگر تم نے پہچان کرنی ہے نا تو پھر میرے قبلہ عالم نے بھی ہمیں ایک کسوٹی دی ہوئی ہے، اور وہ کسوٹی یاد محبوب ہے۔ جو یہ یاد محبوب کی کسوٹی کے ساتھ جب مست ہوتا ہے، جب اسے یہ ضرب لگتی ہے، جب اس بھٹی میں جلتا ہے، تو اگر اسے اس کی لذت آ رہی ہے اور اس کا عشق اپنے محبوب اللہ کریم اور اللہ کے حبیب کے ساتھ پختہ ہوتا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اصلی پیر، اصلی مرید ہے، اور وہ اصلی سونا ہے۔ اور جو یاد محبوب کو سن کے بازار ہو بیزار ہو، سمجھ جائے کہ وہ نقلی مرید ہے، وہ نقلی سونا ہے۔ تو یہ پیر اور مرید کی جس طرح پہچان بتائی ہے نا ہمیں عشق مصطفیٰ نے، اسی طرح مرید کی بھی پہچان ہمیں ہمارے شیخ کامل نے یاد محبوب کی کسوٹی سے عطا فرمائی کہ یہ وہ کسوٹی ہے کہ جو مرید، اگر مرید کے اوپر کوئی لبادہ چڑھا بھی ہوا ہے نا تو یاد محبوب کی کسوٹی سے رگڑ رگڑ کے اندر کا جو نکھار ہے وہ میرے شیخ جو ہے نا وہ نکھار۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پیر ہوتا ہے نا وہ بھی سنیارے کی مانند ہوتا ہے، جس طرح سنیارہ ہے نا، سنیارہ اس نے اس دھات کو سونا بنانا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اسے جلا جلا کے سونا بنائے۔ اسی طرح پیر بھی ایک سنیارے کی طرح ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے مرید کو نکھار نکھار کے عشق مصطفیٰ کے آنسوؤں سے غسل دے دے کے سونا بنانا ہوتا ہے۔ تو پیر بھی اسی سنیارے کی طرح۔ اب یہاں پہ میرے شیخ کی روح بھی وجد میں آتی ہے، اور آپ نے بھی کیا خوب بیان فرمایا کہ پیر اور مرید یہ دونوں کی دیکھیں، جس طرح سونا اصلی اور نقلی میں پہچان، یہ میرے شیخ نے کیا بتایا کہ پتل سونا چمک دہاندی۔ یہ شعر مجھے آج یہاں زکریا بیٹھا ہوگا، زکریا نہیں بتایا تھا، تو میں نے کہا کہ آج اسی پہ جمعہ بناتا ہوں۔ پتل سونا چمک دہاندی، کچھ رلدی کچھ ملدی، دونوں ایک جیسے ہیں، شکل و صورت دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن آگے پھر انہوں نے نتھیرا وہ اس کا نکھار کیسے کیا۔ پتل سونا چمک دہاندی، کچھ رلدی کچھ ملدی، سونا ن تیرے بچ کٹیالی، پتل ہور دکانے۔ بتایا یہ ہیبت پور کی دکان وہ دکان ہے جہاں سے پتل نہیں ملے گا، انشاءاللہ تمہیں سونا ہی ملے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ ہم الحمدللہ ان کی نگاہوں میں آ کے یہ سنیارے ہیں جنہوں نے ہمیں سونا بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں سونا بناتے رہیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے سونا بنتا بھی دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا تو اس نے یقیناً سنیاروں سے پوچھا تو ہوگا، یا اتنی عقل شعور تو کام کرتا ہوگا کہ جو سونا ہے وہ تیار کیسے ہوتا ہے۔ ایک دانت کو لیا جائے، اب اس میں پانی بہاتا رہوں، کیا خیال ہے سونا تیار ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اصل بات، آپ جتنا مرضی اس پہ پانی ڈالیں، اچھا پانی تھوڑا ہو، ہم ایک پوری نہر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پوری نہر کا پانی اس دھات کے اوپر سے گزارتے ہیں، اب سونا بن جائے؟ نہیں نا بنے گی۔ اچھا چلو اس سے بھی زیادہ پانی ہم دریا کا رخ کرتے، سارے دریاؤں کا پانی گزارو اس دھات سے، سونا بن جائے گا؟ اچھا چلو اب سمندر سے زیادہ پانی تو کہیں نہیں نا، اب تم ایسا کرو کہ سمندر پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اور ساری زمین کا 70% پانی ہے اس پوری زمین میں، اور صرف 30% جو ہے نا وہ خشکی ہے۔ اب وہ 70% پانی سارا ہی اس دہات سے گزار دو، اس دھات سے گزار کے دیکھو، کیا خیال ہے سونا بن جائے گا؟ اب وہ سنیارہ کہے گا کیا بات کر رہے ہو بھائی، اتنا زیادہ پانی اس کے اوپر سے گزارا پھر بھی یہ سونا نہیں بنا، تو تم مجھے ایسا کرو اتنا پانی نہ دو، تھوڑی سی آگ دے دو، بس مجھے ایسی آگ دو، تھوڑی سی چنگیاری دے دو، دیکھو میں اس چنگیاری سے کیسے اسے سونا بناتا ہوں۔ تو جس طرح وہ دھات ہے، آپ اس میں سے جتنا مرضی پانی گزار رہے، جو چاہے کر لیں، مٹیوں میں اسے رونتے رہے، جب تک وہ آگ کے اندر آگ کے امتحان میں تپے گا نہیں، جلے گا نہیں، وہ کبھی بھی سونا نہیں بنے گا۔ تو اسی طرح انسان کی مثال ہے، اسی طرح مومن کی مثال ہے کہ جب تک وہ عشق مصطفیٰ کی بٹی میں جل کے اس امتحان سے پاس نہیں ہوتا، وہ بھی ولایت کا جو روپ نہیں دھار پاتا۔ اور جب انسان اس مقام پہ پہنچ جائے، اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ عشق کی بٹی میں جل کے تیار ہو کے سونا بنتا ہے، تو پھر دور سے دیکھنے والا کہتا ہے کہ وہ دیکھو، وہ جو ہیبت پور میں سورج کی طرح چمکنے والا ایک سونا ہے، وہ خواجہ یعقوب ہے۔ وہ دیکھو وہ جو دور سے چمک رہا ہے، جو درد کی اور سوز و گداز کی
جو لاٹھی لے کے بیٹھا ہے اور ہیرے کی مانند چمکنے والا ہے وہ میاں محمد جی سرکار کا سونا ہے۔ وہ دیکھو وہ جو درد کی دولت سمیٹنے والا اور عشق کی جناب تلوار لے کے بیٹھا ہوا اور شریعت کی تلوار تھامے بیٹھا ہوا ہے وہ محمد یار جی کا سونا ہے۔ وہ دیکھو وہ جو آج درد اور سوئی روحوں کو بیدار کر رہا ہے، جو عشق کے نغمے سنا رہا ہے، وہ جو چمکنے والا ستارہ ہے وہ الحمدللہ پیر وحید الحق کا سونا ہے۔ اور آج بھی پورے ستاروں کی جگمگ میں یہ جو مہتاب بیٹھا ہوا ہے یہ الحمدللہ پیر احمد رضا کی موسم میں اللہ نے ہمیں سونا عطا فرمایا۔ نہ کوئی خواہشیں نہ کوئی جستجو، پس آئینہ میرے روبرو، تیرے واسطے میں کچھ بھی نہیں، میرے واسطے بس تو ہی تو۔ تو یہ سونا کیسے تیار ہوتا ہے؟ یہ سونا عشق کی بٹی میں جل جل کے تیار ہوتا ہے۔ اب آپ کا ذوق ہو کونیا کا رخ کریں ذرا، یہ میں بات اپنی سمیٹنے لگا ہوں۔ اب عاشقوں کے سلطان سے بھی نہ پوچھے، وہاں بھی ایک عاشق آرام فرما ہے، اس سے پوچھتے ہیں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ انہیں ضبط کروائیں بھائی۔ ذرے خالص ذرے خالص راز آتش، سونے کا جو راز ہے وہ آتش آگ کے اندر ہے۔ اسی طرح جو مرید ہے نا اس کا راز وہ بھی پیر کامل جو شیخ ہے اس کی کامل نگاہ کے اندر ہے۔ اس کی نگاہ میں بھی وہ شرارہ ہے کہ جو تمہارے اندر آگ جلاتا ہے، جو پامبر مچاتا ہے عشق کے، تو پھر وہ جب بندہ اس بٹی میں جل جل کے تیار ہوتا ہے نا پھر وہ سونا بنتا ہے۔ پھر وہ سونا آپ کہیں پہ بھی وہ اگر یہاں بیٹھے گا تلونڈی میں تو وہ پھر سونا صوفی رفیق کہلائے گا، وہ اگر سونا بیٹھے گا نور پور میں تو وہ صوفی رشید کہلائے گا۔ تو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ جہاں جہاں، اور پھر ایک سونا پھر وہ سونے کو ہیرا بنانا، اور پھر اگر وہ گجرانوالہ میں چمکے گا تو وہ رضا صاحب کا مصطفی پہنائے گا۔ تو یہ سونا یہ میرے شیخ کی نگاہ کا وہ کمال ہے، یہ وہ شرارہ ہے۔ ذرے خالص راز آتش، باغ نے ذرے خالص راز آتش، باغ نیست ذرے کلبز امتحان، رسوا شود انسان اور مرید۔ میں اکثر اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں جو مریدین آنے والے ہیں انہیں بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ جب بھی یار کے پاس جاؤ تو دعا نہیں نگاہ مانگا کرو، کیونکہ یہ وہ نگاہ ہے، یہ وہ عشق کی بٹی ہے کہ جہاں آپ جل جل کے سونا بنیں گے۔ اور جب آپ سونا بنیں گے، اب مجھے بتائیں ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا جو نقلی سونا ہے اس کی کوئی قدر قیمت ہے؟ وہ شرمندگی کا باعث بنے گا آپ کی۔ آپ کسی کے سنیارے کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ اتنا عزت دار ہو کے کیسے نقلی سونا لے کے آئے۔ تو جب روز محشر کا میدان ہونا ہے نا تو وہاں بھی جب ہمارے شیخ نے ہمیں لے کے جانا ہے نا تو ہمیں اصلی سونا ہونا چاہیے، خالص سونا ہونا چاہیے، تاکہ رب اور رب کے حضور کے سامنے ہمارے شیخ کو بھی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو، کہ اپنے آپ کو اس طرح نکھاریں، اس طرح بنائیں کہ اندر سے بھی باہر سے بھی ایک ہو جائیں، اور آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اور یہ پیار یہ سمجھے کہ سونے کے بعد جو پالش ہوتی ہے نا، اور پالش جب تک آپ نہ کریں وہ چمکے گا نہیں، تو یہ محبت بھی سمجھیں وہ پالش ہے۔ اور یہ جب تک آپ ایک دوسرے پیر بھائیوں کے ساتھ محبت کا رشتے کو قائم نہیں رکھیں گے تب تک آپ بھی چمکیں گے نہیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ چند لمحات کے لیے آپ اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایسا دعا فرمائیں، جمعے کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اللہ 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 اب ایک اور بات سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جس طرح سونے میں ملاوٹ برداشت نہیں ہوتی نا،
اسی طرح انسان کے اندر بغض، حسد، کینہ، نفرتوں کی ملاوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی. یہ ملاوٹ بھی آپ نے پاک کرنی ہے، اور اس ملاوٹ کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو پکارا کریں، اللہ کی ضرب لگایا کریں، کلمے کا ذکر کیا کریں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہیں جو آپ کی سوئی ہوئی روحوں کو بیدار کرتے ہیں، جو آپ کے دلوں کو آباد کرتے ہیں. اور جب آپ کے دل کا جہان آباد ہو جائے نا، تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی خطر نہیں رہتا. پھر آپ نہ دنیا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، صرف آپ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ یار کی طرف ہوتی ہے. ہاتھ یار ول تے دل، وہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، پھر وہ منزل پہ انسان پہنچتا ہے. اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے جی. اللہ آپ کو قدم قدم کے بدل بے شمار اجر عظیم عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ.